السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک مدرسے کے استاذ حضرت مولانا شیخ عبدالرؤف صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ سمندر کو کوزے میں بھرتے ہوئے اپنے کلام کو پیش کرے۔ وقت جو ہے اپنا دامن سکڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، اس لیے وقت کا خیال کرتے ہوئے آگے مولانا عبدالرؤف صاحب۔ علماء کرام سے میری درخواست ہے کہ دائیں طرف سارے علماء کرام تشریف فرما ہی ادھر آ جائیں، نام ایک ایک کا لینا مناسب بھی نہیں ہے، علماء کرام اس طرف آ جائیں۔ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذی اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے محترم حضرات، حمایتین شہر اور علماء کرام اور مدرسے کے طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو زندگی دی ہے، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، اور خاص کر اس امت کی زندگی، آخری نبی کی امت کی زندگی بہت کم ہے پہلے زندگیوں کے مقابلے میں، پہلے امتوں کی زندگیوں کے مقابلے میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کو اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کے نبی کو راضی کرنا، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے اندر معلومات کا، علم کا جذبہ ہوتا ہے۔ جب علم کا جذبہ ہوگا تو علم کے ذریعے سے آدمی اللہ کے احکامات پر چلے گا اور اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلے گا، اور اللہ کے منع کردہ چیزوں سے رکے گا اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچے گا، اور نبی کے منع کردہ چیزوں سے بچے گا۔ یہ سب کچھ جو ہوگا وہ آدمی کے پاس جب ڈر ہوگا، خوف ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بارہا ایمان والوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، اے لوگو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس لیے کہ ہماری زندگی یہ دنیا میں ختم ہو جائے گی، لیکن اور ایک زندگی، آخرت کی زندگی آنے والی ہے۔ اس زندگی کے پاس ہم اپنی پہلی زندگی کا پورا حساب دینا ہے، یہاں کی زندگی کا پل پل کا حساب اللہ کے پاس دینا ہے، اور یہاں کی زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال تولیں گے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ 3 وقت میں کوئی آدمی کسی کو نہیں پہچانے گا، رشتے ناتے وہاں پر نہیں ہوں گے۔ ایک اعمال کے تولنے کے وقت، ترازو کے وقت اللہ تعالی ہمارے اعمال کو تولیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں ہمارے اعمال کو محافظ بنانے کے لیے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں جو ہماری ہر اچھائی، ہر برائی درج کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، اور ان دفتروں کو اللہ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اور وہ وقت بہت اجنبی کا حال ہوگا، ہر آدمی اپنے اپنے رشتوں کو نہیں پہچانے گا،
باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی، شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا، بھائی بہن کو نہیں پہچانے گے، بہن بھائی کو نہیں پہچانے گی۔ وہ حالت ہوگی اپنے اعمال کے تولنے کے وقت میں۔ اور دوسرا وہ وقت ہوگا جو اعمال نامہ دیا جائے گا، اللہ کے طرف سے ہمارے اعمال نامے ہمارے ہی ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے۔ جن کے ہاتھ سیدھے ہاتھ میں اعمال نامے مل گئے سمجھو کہ وہ کامیاب، اور جس کے اعمال نامے پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ سے ملے تو سمجھو کہ وہ آدمی ناکام ہو گیا۔ اب وہاں پر افسوس کرنا اور اپنی زندگی کو واپس جانا، یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو موقع نہیں دیا۔ اور تیسرا وہ وقت جو انسان کسی کو نہیں پہچانتا، رشتے ناتوں کو، پل صراط پر گزرنے کے وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم پر بنائی ہے، اس جہنم کے اوپر جو پل صراط بنی ہوئی ہے اس پر ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو بجلی کی طرف پار کر دیں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک مختصر زندگی دیا، اور اس زندگی میں وہ آدمی کامیاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کے پاس علم ہے، لیکن اسے علم نہیں کہا جائے گا، وہ تو ایک ہنر ہے، انجینئرنگ کا ایک ہنر، ڈاکٹریت کا ایک ہنر، ہر ڈپارٹمنٹ کے جو علوم ہوتے ہیں وہ ایک ہنر ہے، لیکن علم اسی کو کہا جاتا ہے جو علم کے ذریعے سے آدمی خدا کو پہچانے، جس علم کے ذریعے سے خدا کے احکامات کو پہچانے، جس علم کے ذریعے سے اللہ کے منع کردہ چیزوں کو پہچانے، اور جس علم کے ذریعے سے نبی کو پہچانے، اور جس علم کے ذریعے سے نبی کے طریقوں کو پہچانے اور اس پر اپنی زندگی کو گزارے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں، جو معلومات رکھنے والے ہوتے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ ہمارے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہم اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، اور ہم جو کہ اللہ کے پاس اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، پوروں کو معلوم ہے۔ اور اس علم کے ذریعے سے آدمی کو خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور اس علم کے ذریعے سے آدمی کو حرام سے بچنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے، ناجائز چیزوں کے قریب جانے سے اس کا علم جو کہ اس کو رکاتا رہتا ہے۔ اگر علم کے ذریعے سے گناہ اس سے نہیں ہٹ رہے ہیں تو سمجھو کہ ہمارے علم کی کمی ہے۔ ہم جو علم حاصل کیے اس علم کے ذریعے سے ہمارے پاس گناہ قریب تک نہ آئے، اللہ کے ناراض کیے ہوئے کام ہمارے قریب تک نہ آئے۔ انسان قصوروار ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن توبہ کرنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ گناہ ہو جاتے ہیں اور گناہ ہونے کے بعد توبہ کرے اور اللہ سے آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ تو اس لیے جو آدمی جانتا ہے، علم رکھتا ہے، وہ اللہ سے صحیح معنی میں ڈرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اور اپنی زندگی کا حساب دینے سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اور اپنی جہنم سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اپنی جنت سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ ایسے اعمال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مختصر زندگی دیا ہے، اور اس زندگی کے اندر ہم نے آخرت کے لیے کچھ توشہ تیار کرنا ہے اعمال کے لئے سے، اور جو علم حاصل کرنے والے ہیں ان علم حاصل کرنے والوں کو مدد کے ذریعے سے ہمارا سرمایہ، ہمارا پیسہ سب سے بہتر وہ ہے جو علم والوں کے اوپر خرچ کیا جائے، جو دین کے شعبوں پر خرچ کیا جائے، دین کی اشاعت میں خرچ کیا جائے، مدارس کے اوپر خرچ کیا جائے، وہ ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنے گا، آخرت کا
ذخیرہ بن کے ہمارے پاس ہمارے اعمال نامے میں تلے گا۔ اس لیے ہم اپنے سرمایے کو ان مدارس کے اوپر، ان علماء کے اوپر، ان طالب علموں کے اوپر ہم لگائیں۔ اور طلباء سے گزارش ہے کہ طلباء جس طرح مدرسے کے اندر رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتے تھے، استاذوں سے ڈرتے تھے، اگر اللہ سے ڈرنے کے اندر کچھ کمی بیشی ہوتی تھی تو استاذوں سے تو ڈرتے تھے کہ استاد دیکھے گا میں گناہ کرنے سے، غلطی کرنے سے۔ لیکن آپ جو جا رہے ہیں، آپ اپنے گھروں میں ماں باپ جو کہ شفقت کے اتنے دنوں کے بعد بچے گھر کو آئے ہیں، شفقت کرنے والے بنیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی شفقت کی وجہ سے ہم گناہ کرنے والے۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ نمازوں کا چھوڑ دینا، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اپنے بول چال کو صحیح معنی میں نہیں کرنا، محلے کے بچوں کے ساتھ لگ کر اور اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ لگ کر ہماری زبان کی بے حرکتی ہونا، یہ تمام جو چیزیں مدرسے سے ہٹ کر جب ہم دنیائی ماحول کے اندر ہم چھٹیوں میں جب جاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں، اللہ کے اوامر کو ہم کرنے والے بنیں، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے ہم رکنے والے بنیں، اور نبی کی سنتوں کو ہم نہ چھوڑیں، نبی کے طریقوں کے اوپر اپنی زندگی کو گزاریں۔ مدرسے میں رہتے ہوئے قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، مدرسے میں رہتے ہوئے ذکر و اذکار کی پابندی بھی ہوتی تھی، مدرسے میں رہتے ہوئے مخصوص دعائیں بھی پڑھتے تھے، اور وقت کے اوپر جو کہ مدرسے میں نماز کو اٹھتے تھے۔ لیکن گھر پہ جانے کے بعد بھی ہم بھی اٹھنا ہے اور ہم بھی ہوشیار رہنا ہے، اور اپنے ماں باپ کو شفقت سے، پیار سے، اگر ہمارے ماں باپ نماز نہیں پڑھنے والے ہیں تو ان کو پیار سے، محبت سے ان کو ہم نماز پڑھانے والے بنے، اور ان کو جو کہ اللہ کے احکامات کی طرف توجہ کرانے والے بنے، اور ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے ہمارے ماں باپ کو کہ مدرسے کے اندر بچوں کو بھیج کر ہم بہت شکر گزار ہیں کہ بچے ہمارے بن کر آئے، کچھ اخلاق لے کر آئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں پر بد اخلاق بن جائیں اور اپنی بات بھی اچھی نہ ہو، اور اپنا رہن سہن بھی، اور اپنے بڑے اگر نظر آئے تو ان پر سلام کلام بھی نہیں۔ اس لیے علماء کی قدر کرنے والے بنے، اپنے بڑے حضرات کی عزت کرنے والے بنے، ان کا احترام یہ ہے کہ جہاں بھی وہ دکھیں تو ان کی تعظیم میں سلام کریں اور ان سے دعاؤں کی درخواست کریں، اور اپنے ماں باپ کی جو کہ خدمت کریں اور ان کے پیر دبائیں اور ان سے دعائیں لیں۔ ہماری آخرت تک علم کی سرخروئی پہنچنے کا جو ذریعہ ہے استاذ ہے اور اپنے ماں باپ ہیں۔ سب سے پہلے درجے میں استاذ ہے اور اس کے بعد جو کہ ماں باپ ہیں۔ اس لیے طلباء جب مدرسے سے جاتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے جاتے ہیں، پھر ہم جو کہ مدرسے کو آنا ہے اور ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے اور بھی بہت سارے طلباء کو لے کر جو کہ مدرسے کو پہنچنا ہے۔ ایسا ہو کہ یہ مدرسے میں تعلیم نہیں بھائی، یہ مدرسے برابر پڑھاتے نہیں بھائی، مدرسے اخلاق اچھے نہیں بھائی، ایسا ہم بھی یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں، ہم یہیں کے پڑھ کر جو کہ یہیں پر پڑھا رہے ہیں اور دین کی خدمت کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بڑے یہاں پر جو بنیاد جو ڈالے ہیں، یہ دعوت کے بنیاد پر یہ مدرسہ شروع ہوا ہے۔ لیکن آج بہت افسوس سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے دائی حضرات اپنے بچوں کو دین کا علم سکھلانے کے لیے ایک بچے کو وقف کرتے تھے۔ اگر 2-3 بچے اگر ہوں تو ایک بچے کو عالم بناتے تھے، ایک بچے کو حافظ بناتے تھے۔ دائیوں میں ایک مزاج ہوتا تھا، دین کی دعوت کرنے والے، تبلیغ میں جانے والے۔ لیکن آج جو کہ ان لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنے اولاد کی ذمہ داری تمہارے اوپر بہت زیادہ ہے، امانت ہی اولاد تمہارے لیے، اور ان کی دنیا تو مل جائے گی، ہر آدمی کو ملے گی، جو مقدر میں اللہ نے جس کو جتنی دنیا طے کر دیا اتنی مل کر ہی رہے گی، چاہے دنیا کے لائن میں جاؤ چاہے دین کے لائن میں جاؤ، دنیا تو ملے گی۔
لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے، دین کا علم سکھلائیں گے، تو اس کے ذریعے سے ہم جو کہ ان بچوں کو ظلم کرنے والے نہیں بنیں گے، ان بچوں کے اوپر احسان کرنے والے بنیں گے، اس لیے کہ وہ بچے اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے، ماں باپ کا حق ادا کرنے والے بنیں گے، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے والے بنیں گے، ہر چیز کا خوف ان لوگوں کے اندر رہے گا۔ اس لیے ہم اپنے بڑے جو کچھ نہ کچھ دین کے بارے میں چسکا رکھنے والے ہیں، وہ لوگ اپنے بچوں کو مدارس کے اندر بھیجنے کی کوشش کریں۔ آج دنیا کا ماحول اتنا ترقی کر رہا ہے کہ دین کے علم کو اور دین کے مدارس کو اور خانقاہوں کو اور مساجد کو اور مدارس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ ایسے دور میں ہم دین کے اوپر مضبوطی سے جمے رہنا ہے اور دین کے شہداؤں کو تیار کرنا ہے، دین کے علم برداروں کو تیار کرنا ہے۔ ہر وقت جو کہ حق غالب رہے گا، باطل جو کہ پست ہو کر رہے گا، اور باطل جو کہ طاقتوں کے ساتھ آئے گا، لیکن ان کے طاقتیں اللہ کے حق کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان حق کا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے اور اسی طرح علم دیا ہے، تو اس علم کے ذریعے سے ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر رہے سب پہ، خیر بنے اپنے